اس سے پچھلے والے سبق میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں فاعل کیسے بنتا ہے، اس میں مفعول کیسے بنتا ہے، اس میں تبدیل کیسے بنتا ہے، یہ سب اسماء مشتقہ ہیں۔ صفت مشبہ کیسے بنتا ہے، اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف یہ کیسے بنتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ آپ کو اگزامپلس ہم نے بتائی تھی۔ اب جو ہم آپ کو اگزامپلس بتائیں گے وہ ہم بتائیں گے آپ کو قرآن پاک سے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم قرآن پہ اگر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ الزمر ہے، اور اس کی آیت نمبر یہ ہے 62۔ 62 ہے نا، ہاں یہ 62 اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے ہمارے پاس، خالق، ٹھیک ہے۔ اگر اسی خالق کو میں یہاں لے کر آؤں تو ان میں سے میں کس مقام پہ اس کو لکھوں گا؟ تو سب سے پہلے تو میں کیا کروں گا کہ اس کو دیکھوں گا کہ یہ خالق فاعل کے وزن پر ہے، تو میں کیا کروں گا، میں اس کو یہاں پر لکھ لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ فاعلن تھا تو اس پہ آخر میں یہ تنوین تھی، اور تنوین کا سبق نہیں پڑھا ہے، کہاں پہ تنوین آتی ہے کہاں پہ تنوین نہیں آتی ہے، اور جہاں پہ نہیں آتی ہے وہاں پہ یہ خالقن کی جگہ خالقو ہے۔ یہ ابھی بات آپ کو پڑھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ وزن میچ کر گئے کہ فاعل خالق، اور اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ یقیناً پھر آپ پہچان گئے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، خلقہ سے یہ نکلا ہے۔ اگر میں وہ بھی لکھ دوں یہاں پہ کہ یہ خلقہ سے نکلا ہے تو بالکل آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھنا ہوگا۔ خلقہ یخلقو باب نصرہ ینصرو سے ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کیا اسے ایک مرد نے، تو خالق کا مطلب ہوگا تخلیق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں جب آپ لوگ مجھے کام لکھ کر بھیجیں گے تو آپ ٹیبل جو ہے وہ اس میں فائل کا الگ بنائیں گے، اس میں جو بھی آپ اس میں فائل لکھیں گے وہ لکھیں گے بے شک۔ اس میں مفعول کا ٹیبل الگ بنائیں گے، اس میں تفضیل کا ٹیبل آپ الگ بنائیں گے، اس طرح سے الگ 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 مجھے بھیجیے گا، اس لیے کہ یہاں پر تو اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہاں یہ لکھا جائے تخلیق کرنے والا، یہ والا ورڈ لکھنے کی یہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ یوں کر لیں کہ اس کے نیچے لکھیں، اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس رجسٹر میں جگہ ہو تو آپ یہاں یوں لکھ لیجیے گا، تخلیق کرنے والا، ایسے لکھ لیجیے گا، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو یہی والا ٹیبل جو ہے وہ اسی کا ڈیزائن اور یہی کالمز جو ہے وہ آپ کے کام آ جائیں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو ہے نا یہاں پہ خالق نکالا ہے تو پھر آپ یہاں پر مخلوق بھی نکالیں۔ اب خالق اور مخلوق سمجھ میں آیا نا، مفعول سے کیا بنے گا؟ مخلوق۔ یہ بن گیا سیدھا سیدھا، خالق سے بنا، یہ مخلوق ہو گیا۔ خالق کا اگر یہ مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنے والا، تو مخلوق کا مطلب کیا ہوا؟ وہ چیز جسے کیا کیا گیا، جس تخلیق کیا گیا۔ جس کو تخلیق کیا گیا، آبجیکٹ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئے؟ اوکے۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہم خالق اگر ہم قرآن پاک سے لے کر آئے تھے اب ہمیں ریفرنس بھی لکھنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ پھر ہمیں یہ ملا ہے قرآن پاک سے تو ہم پھر ہمیں یہ تو ہمیں قرآن پاک سے ابھی تو نہیں ملا نا، تو ہم یہاں پہ اس کی ہیڈنگ بھی صحیح کر لیتے ہیں، اسماء مشتقہ کی قرآنی مثالیں۔ تو اس سے یہ ہمارا جو سرچ ہے وہ نیرو ہو گیا، اور ہم نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک اور ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جب میں اس طرح کرے جا رہا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں کون سی صورت پہ گیا ہوں اور اس کے بعد کون سی آیت پر میں جاؤں گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 30 پہ چلا گیا ہوں، سامنے نظر آ رہا ہے، اسکرین شاٹ اگر لے لیا ہوگا تو کام آ جائے گا۔ اب اس میں سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو کوئی اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا اس میں اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے؟ جی۔ کون سا ہے؟ جائل۔ ہو گیا۔ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ جیم عین لام۔ اوکے،
اور ترجمہ اس کا کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہ لکھا تو رہا ہوں یہاں پر میں، بنانے والا. ہاں تو اتنا آسان تو ہے یہ، اس کو مجھے کہاں لکھنا چاہیے؟ اس میں فائل کی اس میں. چلیں یہ بھی ہمارے پاس ایک اور اس میں فائل آ گیا، فیل آپ لکھ لیجیے گا، جعل یا جعلو سے نکلا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں سلو ہوں گا کیونکہ مجھے ڈھونڈنا ہے نا، تو آپ اسپیڈ بڑھا کر بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو۔ وہاں پر جو ہے نا یوٹیوب پر ایک آپشن ہوتا ہے، اور اس میں آپ جب جاتے ہیں تو اسپیڈ بڑھا سکتے ہیں آپ، اس کی اسپیڈ جو ہے وہ پلے بیک اسپیڈ کہلاتی ہے، پلے بیک اسپیڈ کو آپ 1.5 پہ جا کے میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، تو جلدی سے وہ ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ اب زمانہ ایسا آ گیا بھائی، سکون کا ٹائم نہیں ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہی بتاؤں گا نا۔ دیکھیں یہ سورہ فاطر ہے، اور اس میں آیت پہلی آپ کو دکھائی ہے، آیت نمبر 1، تو یہاں پر آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے؟ جی فاتر. ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے فاطر، اوکے۔ اس کا بھی مطلب بنانا ہوتا ہے، تو اس کو میں وہاں پر لے کے جا رہا ہوں، اور میں اپنے کالم میں لکھ لے رہا ہوں۔ آپ اگر ویڈیو کی اسپیڈ بڑھا کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بوریت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور ویسے قرآن ہے، قرآن کے سیکھیں ہیں، ثواب اور کثیر ثواب کی نیت سے دیکھیں، اور خوش ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے کلام میں سے بتائی ہیں، دکھائی ہیں اور پہنچائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک سیگا جو ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا، ہاں وہیں پر بھی ایک اور سیگا تھا، لیکن وہ جو یہ جو جاعل ہے نا، یہ ہم پہلے نکال چکے تھے، ہے تو یہاں پر یہ بھی تو، لیکن اب ہمارا کام چونکہ ہمیں ڈھونڈنا تھا، وہ ہم یہاں سے لے چکے، تو بس ٹھیک ہے، ہمارا یہاں پر کام ایک مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں سورہ صاد کی طرف، اور یہاں سے آپ کو ہمیں ایک اور بھی ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں۔ یہاں پر آئے ہیں ہم، اور یہاں پر ہمارے پاس جو سیگا آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صابر۔ یہ اس کے حروف اصلیہ سواد، با اور راہ ہے، صبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو بھی یہاں سے لے کر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کہاں پر فٹ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس یہیں پر فٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم نے فاعلن لکھا تھا تو صابرن تھا، لیکن جب آپ لوگ نحو پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اعراب ہوتے ہیں آخر میں، اور رفع، نصب اور جر ہوتے ہیں، ابھی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالت ایک ایسی حالت ہوتی ہے جو حالت رفع کہلاتی ہے، اور وہ آخر میں دمہ کی صورت میں شو ہوتی ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے انداز میں بتا رہا ہوں، فاعلن۔ اور جو دوسری ہوتی ہے وہ نصب کی صورت میں، حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ فتحہ کی صورت میں آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ صابرون سے بنا ہے صابرن، ہے یہ وہی وزن، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہے یہ وہی وزن۔ اور مطلب اس کا یہی ہوا کہ صبر کرنے والا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اور ایک اور سیگا آپ کو دکھاتے ہیں۔ سر ایک بات، سر یہ صابر، یہ سورہ کہف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہمیں جو آیت چاہیے 35، یہاں پر ہمارے پاس ایک ورڈ آیا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ۔ اب دیکھیں وزن آ رہا ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے، اور ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا؟ ظلم کرنے والا. تو لہٰذا یہ ہمارے مطلب کا سیگا ہے جو ہم یہاں پر ادھر لکھ لیں گے ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ سورہ صافات ہمارے پاس آئی ہے، سورہ نمبر 37 ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ یہاں پر دیکھیں اولئک لہم رزق، کیا آیا؟ یہ کس وطن پہ آیا؟ معلوم. معلوم،
ٹھیک ہے. عین لام میم اس کے حروف اصلیہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. جب میں اس کو اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے آؤں گا تو میں اس میں فائل کی جگہ پہ فاعلون کی جگہ پہ لکھوں گا، یا میں مفعولن کی جگہ پہ لکھوں گا تو آف کورس پھر میں اس کو مفعولن کی جگہ پہ لکھ لوں گا. تو یہ ہو جائے گا معلوم. عین لام میم اس کے حروف اصلی ہیں. سمع یسمع باب سے علمہ یعلم سے یہ نکلا ہے، تو آپ نے اس کا فعل بھی ایک لکھ لینا ہے. آپ فعل ماضی لکھ لیا کریں، تو وہ آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اور ترجمہ آپ نے ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا آپ نے ترجمہ بھی لکھنا ہے، اور ہر ایک کا آپ نے سورت کا نام اور آیت نمبر بھی لکھنا ہے. جی ایک دفعہ آپ یہ کام کر لیں گے تو بعد میں پھر آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے ڈیٹا جمع نہیں کرنا پڑے گا. یہ وقت ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، جس میں آپ سارا ڈیٹا جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ ٹیچنگ کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہوتی ہے، بلکہ آپ جسٹ ڈائریکٹ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہوگی. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ایک اور جو ہے ہم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. استاد جی بولیے. یہ جو بھی معلومون ہے تو اس کا ترجمہ کیا اس طریقے سے ہوگا، وہ چیز جسے جانا گیا؟ جی ظاہر سی بات ہے. تو اب ہم آ گئے ہیں سورۃ البروج میں، اور ہم نے جو آیت ہمیں چاہیے اس کا نمبر ہے 22، اور یہ آ گئی ہے 22. اور یہاں پر آپ خود دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اسکرین شاٹ لینا ہے وہ تو لے لیں، لیکن میں جو یہاں سے ورڈ لے کر آؤں گا، دیکھیں یہ محفوظ. اب یہ محفوظن نہیں ہے، جیسے مفعول تھا، تو یہ محفوظ نہیں ہے، محفوظن ہے، مقصور ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا مجرور ہے. اب یہ مقصور اور مجرور یہ آپ نے پڑھنا ہے نحو کے اندر، لیکن اس سے آپ نے یوں پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ آپ کا وزن آپ کو مل گیا تو آپ اس کو یہاں سے لیں اور اپنے پاس نوٹ کریں. جس طرح سے میں دکھا رہا ہوں یہ سیکھے تو آپ نے ضرور لکھنا ہے. جو میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں اپنے پاس سے بھی آپ کریں، اس کو اہم کام سمجھتے ہوئے کریں. اس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ایک اور بھی سیکھا دیکھ لیتے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. سورۃ الاحزاب. اوکے. اور سورۃ الاحزاب کے اندر ہمیں چاہیے آیت نمبر 37. آیت نمبر 37 اب دیکھیں کافی ساری بڑی آیت ہے، لیکن ایک نظر دیکھ کے نا جب آپ کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں تو وہ چیز مل جاتی ہے. قرآن پاک بہت اس کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. میں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک نظر دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے تو سب سے آخری لفظ مل جاتا ہے مفعول کے وزن پہ. اچھا ہے بھی مفعول ہے جی. اس کا جو ہے وہ وزن بھی وہی ہے، اتفاق سے اس کے حروف اصلیہ بھی وہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ مفعول نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مفعولن. تب بھی ہم اس کو یہاں لکھیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات. اچھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اکبر ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اور یہ سپرلیٹو ڈگری جو ہوتی ہے یہ سب سے بڑے یعنی فضیلت کے معاملے میں اس کی فضیلت تفضیلیت بتا رہی ہوتی ہے. تو وہ میں آپ کو ابھی اس کی بھی مثال قرآن پاک سے آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہے میرے پاس. اگر میں سورۃ البقرہ کھول لوں یہاں سے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 لے کر آؤں، یہ سب میں نے جمع کیا. آپ لوگوں کی کلاس لینے سے پہلے میں تیاری کرتا ہوں، اور اس کے اندر میں سیغے تلاش کر کے رکھتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھے انداز میں ڈیلیور کر سکوں کم وقت میں. میں یہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں نے کھولی ہے کون سی، 217. میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ چلے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو 217 دے رہا ہوں، دیکھیے اس کے اندر جو آپ کو 6 اوزان ابھی بتائے ہیں ان 6 میں سے کوئی ڈھونڈ کے آپ اس میں سے مجھے نکالیں، تو میں جلدی سے اس کے اندر سے دیکھتے 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 میں یہاں رک جاؤں گا. جیسے میں یہاں رکا تو آپ نے دیکھا جو میرا یہاں پہ ورڈ ہے وہ یہ ہے، اور اس کا وزن آپ دیکھیں اس کا وزن کیا آ رہا ہے. وزن یہاں پر جب جا کر دیکھتے ہیں افعلو کے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں یہ لکھ رہا ہوں اگر میں اس کو یہاں لکھوں تو یہ اس وزن پہ آ رہا ہے. میں اس کو کبھی بھی خالق فاعل کے وزن کے پہ نہیں لکھ سکتا تھا، میں اس کو مفعول کے وزن پہ نہیں لکھ سکتا تھا. مجھے پتا ہے کہ اس میں میم ہے ہی نہیں،
कहाँ है इसमें मीम? नहीं है ना, तो मैंने इसको इसके इस वजन पे लिखा है। ठीक है, अच्छा अब जो हम सीगा आपको दिखाएंगे वो आप एक नज़र वो भी देख लें। सूरतुल माइदा है, ठीक है, और सूरतुल माइदा में आयत नंबर 8, आयत नंबर 8 में मैं आपको टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से बता देता हूँ, ये सारा आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ें, इस बहाने से आपको कुरान पाक की आयत पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और साथ में जो सीगा हम देखने के लिए आए थे अपने पास से, जो वजन लेकर आए थे, उसकी मैचिंग के लिए हमें एक मिलेगा सीगा अकरबू, बर वजन क्या, अफआलू। ये आपने देखा, मैं इसको यहाँ पर लाकर रखूंगा। काफ रा बा इसके हरूफ असलियां हैं, और करीब होना इसका माना है, तो इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा करीब। कौन है सबसे ज्यादा करीब? है, ये है सबसे ये देखें यहाँ पे इसके बाद लिखा ना कि यही बात तकवा के ज्यादा ज्यादा नजदीक, ये जो ज्यादा लिखा ना, ज्यादा, करीब को नजदीक भी कहते हैं, करीब नजदीक, ये एक ही हम माना अल्फाज हैं, लेकिन ये जो ज्यादा वाली बात है ना, ये ज्यादा, इस बात ने इसका वजन बनाया अफआलू के वजन पर, अकरबू, तकवा के सबसे ज्यादा करीब, तकवा के सबसे ज्यादा